اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ وہ جو آبادی کے آخری کنارے سے دوڑتے ہوئے آئے تھے، یہ سننے کے بعد کہ ان 3 داعیان اسلام کو سنگسار کیا جانے والا ہے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ تم ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ آدمی جب کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے یا معاشرے سے انحراف کرتا ہے تو اس کی کوئی دنیاوی ضرورت، اقتدار چاہتا ہے یا پیسہ چاہتا ہے یا اجرت چاہتا ہے۔ یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ حق پر ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرو اور ان پہ زیادتی نہ کرو۔ انہوں نے جب یہ اس بات کا اعلان کیا کہ میں بھی ایمان لا چکا ہوں تو ماحول ان کے خلاف بھی ہو گیا، مگر ایمان جب کسی کے قلب میں راسخ ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ایمان کے اعتراف اور کلمہ حق کی شہادت سے نہیں روک سکتی۔ اب عالم یہ کہ پورا ماحول مخالف، بادشاہ وقتی مخالف ہے، انطاکیہ کے سارے افراد مخالف ہیں، اور ایسے دور میں انہیں تنہا کلمہ حق کہنا ہے ان رسول کے مقابلے میں جو دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ جو ظلم ان پر ٹوٹنے والا تھا ان سب کو اپنے اوپر لینے کے لیے اعتراف کرتے ہیں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کیا ہے میرے لیے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات پاک کی جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا ہے اور جس کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اعتراف خود کر رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ دعوت بھی دے رہے ہیں کہ یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے بلکہ تمہیں اس طرف لوٹ کے جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ فطرنی کا معنی ہوتے ہیں عدم سے وجود ملا، فطرت کہتے ہیں اسے، غیر موجود کو موجود کرنا۔ اللہ نے ہمیں موجود فرمایا، ہماری تخلیق فرمائی، ہمیں وجود بخشا، اور پھر ہم کو اور تم کو اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کوئی جائے پناہ نہیں ہے تمہارے لیے، تم بچ نہیں سکتے ہو اللہ کے عذاب سے۔ اس کے بعد وہ دوسری دلیل دیتے ہیں، اتخذوا من دونہ آلہۃ یریدون الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ کیا میں اپنے پروردگار جو رحمان ہے اس کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود بنا لوں، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ میرا خالق ہے، میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اگر وہ رحمان و رحیم مجھے کوئی میرا نقصان فرمانا چاہے تو کیا یہ لوگ جو تمہارے معبودان باطل ہیں جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، کیا ان کی شفاعت مجھے نجات دے سکتی ہے، نکال سکتی ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے فیصلے سے؟ یہ لوگ بے بس ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود کہ جن کی پوجا کرتے ہو اور تم اس کلمہ حق کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہو جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے پیغام رسانوں کے ذریعے سے تم کو عطا فرمایا گیا۔ باز آ جاؤ، ایسا مت کرو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر میں تمہاری بات مان لوں، میں کلمہ حق کو قبول کر چکا ہوں، انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں بہت کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ اتنا واضح ہے یہ معاملہ غیر اللہ کی پرستش کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کا۔ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، عدم سے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، اسی لیے تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا، لیکن اگر وہ رحمان رحم فرمانے والا ارادہ فرما لے کہ تم کو نقصان پہنچائے تو کیا ان کی شفاعت، ان کی سفارشیں تمہیں بچا سکتی ہیں؟ یہ لفظ شفاعت اس لیے ہے کہ وہ یقین کرتے تھے، تمام کفار
کہ یہ ہمارے معبودان باطل ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ شفاعت حق ہے مگر معبودان باطل کا نہیں، بلکہ وہ جنہیں اللہ نے اپنی طرف شفیع مقرر کیا ہے، انبیاء کرام ہیں۔ ان آیتوں کو عام طور پہ ہمارا مخالف طبقہ انبیاء اور اولیاء کے لیے پیش کرتا ہے کہ ان کی شفاعتیں تمہیں فائدہ نہیں دیں، حالانکہ بات ہو رہی ہے بتوں کی۔ یہ بت جن کو تم پوجتے ہو یہ تمہاری شفاعت نہیں کر سکیں، تمہاری شفاعت کر کے تم کو اس عذاب سے بچا نہیں سکتے جو اللہ تم پر مسلط کر سکتا ہے، فرما سکتا ہے۔ اس میں ایک طرح کا اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو تم میری مخالفت کر رہے ہو، ان مرسلان کرام کی مخالفت کر جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو یہ تمہارے معبودان باطل تمہیں بچا نہیں سکتے، یعنی خوف کرو عذاب دے سکتا ہے۔ آگے عذاب کا تذکرہ بھی آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا، اتنے دلائل کے بعد ہمارا خالق وہ ہے، پروردگار وہ ہے، عدم سے وجود بخشا ہے انہوں نے، اب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستی کروں تو یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے، جسے کوئی بھی صاحب دانش، صاحب عقل ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل صدق اللہ العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا شفیعا یوم القیامہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔